اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ دعا گو ہوں جو مالک آپ کو اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کی عزت کے صدقے آپ خیریت سے رکھے اور آپ خیریت سے ہوں گے۔ مالک میرے ملک کو، میرے ملک کے پاکستان کی پاک فوج کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے۔ میرے ملک کو دنیا کا خوشحال ترین ملک بنائے، امن کا گہوارہ بنائے، جہاں سنی شیعہ کسی بھی مسلک کے لوگ ایک جسم اور کی جان کی طرح اتفاق و اتحاد سے رہیں۔ مالک میرے ملک کو نظر بد سے اور ان لوگوں سے محفوظ فرمائے جو میرے ملک کے ہر لحاظ سے نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کا بھائی، میں آپ کا دوست ثقلین غضنفر اپنے چینل نقطہ فکر آپ سے مخاطب ہوں۔ ان لوگوں سے التماس کرتا ہوں، کل میں نے 2 ویڈیو اپلوڈ کی تھی، کس حوالے سے ہمارے گرد، ہمارے پورے ملک میں ایک نیا دھوکہ دینے والا نعرہ، ہم کو بے وقوف کرنے والا نعرہ، ہم سے اپنا ذاتی مفاد لینے والا نعرہ، ہم سے اپنا وقتی مفاد لینے والا نعرہ، ووٹ کو عزت دو، یہ جھوٹ سے بھرا نعرہ آپ ہماری فضا میں روزانہ کی بیس پر گردش کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بیس پر یہ جگہ جگہ جھوٹ بولنے والے لوگ، ہم کو دھوکہ دینے والے لوگ، ہم سے فراڈ کرنے والے لوگ، ہم کو لوٹنے والے لوگ، ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہم کو یہ دھوکہ دینے کی نئی سازش کر رہے ہیں، اور سارے کے سارے جو چور ہیں، جو ہم کو بار بار دھوکہ دیتے ہیں، ہم کے ساتھ بار بار فراڈ کرتے ہیں، ہمارے ملک سے کھیلتے ہیں، ہمارے ملک کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمارے ملک کے اداروں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمارے ملک کے اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی آج بھی ہم یہ نہ سمجھ سکے تو ہم سے بڑا نہ بے وقوف ہے کوئی۔ جو بندہ اپنی اصلیت بتا دے ایک بار نہیں کئی بار، جو ہمارے ملک کا نہیں وہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا دشمن سمجھو، جس نے بول کر واضح دے کر نام لے کر ہم سب کو یہ بتایا ہے جو میں اس ذہنیت اور میں اس شخصیت کا، میں اس ذہن کا مالک ہوں۔ اگر ہم اب بھی اس کے دھوکے میں آ جائیں، ان لوگوں کے دھوکے میں آ جائیں جو ہمارے ملک کی عزت کے ساتھ، ہمارے ملک کے اداروں کی عزت کے ساتھ ہمیں جا بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بدنام کر رہے۔ محترم، یہ جو نعرہ چل رہا ہے جو ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، میں اپنی اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ آپ سے مخاطب ہوں، یہ لوگ ووٹ کو عزت نہیں دیتے، یہ اپنے خاندان کو عزت دیتے ہیں، اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں۔ یہ تقدیر بدلنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ ووٹ کو عزت نہیں، میں تو کہتا ہوں اب سوچ سمجھ کر ووٹ دو۔ بھائی کتنی بار اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ شعور کو بیدار کر ووٹ دو، یہ اپنی پرچی کو عزت دو، عام پرچی نہیں ہے۔ جو بھی تمہارے سامنے اپنے آپ کی قیمت، اپنے آپ کی قدر کرو، اپنے آپ کی قدر کرو۔ آپ بہت قدردان لوگ ہیں، آپ کی اللہ نے بہت عزت بنائی ہے۔ مالک فرمایا ہے میں انسان کو عزت دار بنایا، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے۔ یہ میری اپنی تقسیم ہے، کسی کو میں رزق دے کر آزماتا ہوں، کسی سے رزق لے کر آزماتا ہوں، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ یہ دن جیسے بھی ہیں تیسے میں گزر جائیں گے، ان کے دھوکے میں کم از کم اب مت آؤ۔ 1 بار 2 بار 3 بار، کتنی بار ہم ان سے دھوکہ کریں؟ ووٹ کو عزت نہیں، ووٹر کو عزت دو، غریب ووٹر کو اس کا حق دو۔ یہ ہم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بہت بڑے جھوٹے اور لالچی انسان ہیں۔ اپنی قیمت پہچان، اپنی قیمت
ایک قیمے والا نان نہیں ہے، بریانی کی پلیٹ نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، یہ تانا بازی نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کو سمجھانے کی، آپ کو حق کا آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنی قیمت ایک روٹی کے بدلے، ایک قیمے والے نان کے بدلے، ایک حلوہ پوری، ایک ناشتے، ایک ٹائم کے کھانے کے بدلے میں آپ کو اپنے آپ کو فروخت، اتنا سستا مت برو فروخت کر، یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر سوچ سمجھ نہیں سکتے نا، اپنے آپ کا فائدہ نہیں لے سکتے تو ان کا بھی فائدہ نہ کریں۔ ان کو پتہ لگے جو ہم غریب عوام کو دھوکہ دیتے، بار بار ان کو ورگلا کر، ان سے ذاتی مفاد دے کر، انہیں جھانسا دے کر ہم ان کے احساسات سے کھیلتے ہیں۔ کل ہم ان سے بھیک کی طرح ووٹ مانگتے ہیں اور پھر ان پر مسلط ہو کر حکمرانی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کل جو جیسے ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں نا، کوئی بھی ہے، یہ ہر بندے کو تجربہ ہوگا، پہلے تو کوئی رشتہ لینے کے لیے ہم دعائیں کرواتے ہیں، اگر کوئی رشتہ پسند آ جائے تو ہم دعائیں کرواتے ہیں، جو اللہ کرے یہ ہمیں بچی یا بچہ ہمارا رشتہ ان سے ہو جائے۔ لیکن بعد میں جب ان کے کرتوت دیکھتے ہیں تو ہم تویز دھاگا اور دعائیں کرتے ہیں، بد دعائیں کراتے ہیں، جو مالک اس سے ہماری جان چھڑائے۔ ہماری قوم ایسی بے وقوف میں نہیں کہوں گا، جذباتی قوم ہے، جلد باز قوم ہے، پہلے نہیں سوچتی۔ یہ ہم پہ لوگ یہ بہتان لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں جو پاکستانی پہلے شرماتا ہے بعد میں گھبراتا ہے، پہلے ہم سوچتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہمارا نان سینس ہے، ہمارا سینس کام نہیں۔ ہم جذبات میں آ کر ہم کہتے ہیں، لوگوں کو ورگلانے میں آ جاتے، ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اہمیت نہیں اس پرچی کی، ہمیں اہمیت ہونی چاہیے پرچی کی، عزت کے پرچی کی طاقت کیا ہے، ایک ایک پرچی کی۔ ہم محلے لیول پر جاتے ہیں، ہمارے رشتے، ان کی سیاست دیکھو، سیاست سب سے کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ کائنات کے سب سے جھوٹے لوگ ہیں، یہ کائنات کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کی عدالت میں تو بعد میں جائیں گے نا، اب یہ آپ کی عدالت میں۔ یہ پرچی عام پرچی نہیں، یہ آپ کے مہر لگائی عام مہر نہیں، یہ آپ کی تقدیر کے، آپ کے مقدر کی مہر ہے۔ جس کو بھی ووٹ دینا ہے سوچ سمجھ کر دو، اس بندے کو ووٹ دو، یہ ذہن میں رکھو میں کس بندے کو اپنی یہ طاقت دے رہا ہوں، یہ کس بندے کو کل یہ ہم پہ مسلط ہو کر ہم سے کیا رویہ کرے گا، ہم کو کیسا دھوکہ دے گا، ہم کو اس نے بار بار کیسے کیسے خواب دکھا کر یہ تقدیر بدلنے، اب تقدیر بدلنے کی باری آ چکی ہے، وقت آ چکا ہے۔ مولوی فضل الرحمان ہماری تقدیر بدلے گا۔ جو مریم بی بی اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ گوارا نہیں کر سکتی، لکھنا گوارا نہیں کر سکتی، وہ ایسے جیسے غلام ہوتے ہیں، جیسے نوکر ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہوں گا، جو ایک وفادار ترین نوکر کی طرح، وہ شوہر نہیں، مریم بی بی کی نوکر کی طرح ایسی وفاداری ان کے خاندان کی کرے، لیکن پھر بھی اس کی عزت مقام دے سو۔ اگر جو عورت اپنے شوہر کو اتنی عزت نہیں دے سکتی جو میں مریم صفتر ہوں، وہ آپ کی تقدیر بدلے گی۔ اور جو بندہ سیدھی بات نہیں کر سکتا، اس کو پتہ نہیں ہے جو آلو درجنوں میں بکتے ہیں یا کلو میں بکتے ہیں، انڈے درجنوں میں بکتے ہیں یا کلو میں، جس بندے کو اتنا سینس نہیں، اتنا شعور نہیں ہے، وہ ہماری تقدیر بدلے گا۔ جو بندہ سیدھی بات نہیں کر سکتا، اللہ جانے وہ کیا ہے، کس مخلوق کا، کس دنیا کا بندہ ہے، ایسے نہ پاکستان کا لگتا ہے نہ انگریز لگتا ہے۔ ان کے محاورے اس کے لیے باعث عبرت بنے ہوں، اگر وہ سمجھ سکتا ہے تو وہ سمجھدار ہے، وہ سمجھنے والا اگر سمجھ سکتا ہے۔ ایک سیاستدان کا بہت بڑے کرپٹرین سیاستدان کا بیٹا ہے، جس میں میرے خیال میں پاکستان کی مثال نہیں ملتی، جو زرداری کا کردار ہے۔
ہماری قوم کی، ہمارے ملک کی تقدیر کیا ہے؟ جو زرداری بھی ہمارے ملک کا صدر رہ چکا ہے، اپنا بیٹا ہم پہ اب مسلط کرنا چاہتا ہے۔ ایک سیاستدان اپنی بیٹی ہم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے، ایک سیاستدان، دنیا کو کرپٹ ترین سیاستدان ہم پہ اپنا بیٹا مسلط کرنا چاہتا ہے۔ وہ بیٹا جو یہ جانتا نہیں ہے جو میں کیا ہوں، جس کو آٹے کا، آلو کا، گوبھی تک کا نہیں پتا، جس کو پتہ ہی نہیں غربت کیا ہے، جس کو اتنا سینس نہیں ہے، جو یہ نہیں جانتا، وہ ہم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ اور سب سے ہماری بے وقوفی یہ ہے جو ہم ان لوگوں کے ایسے ہو جاتے ہیں جو وزارت عظمیٰ پر یہ نہیں ہم بیٹھیں گے، یہ وزیر اعظم یہ نہیں بنے گے، ہم بنیں گے۔ ہم ان کا ساتھ ایک غریب تے غریب تر بھی ایسے دیتا ہے جیسے ہم وزارت عظمیٰ پر بیٹھیں گے، ہم حکمرانی کریں گے۔ کس کے بدلے میں؟ ایک ٹائم کی روٹی کے بدلے، ایک ڈیو کی بوتل کے بدلے میں، ایک نان، قیمے والے نان کے بدلے میں۔ یہ لوگ مفاد پرست ہیں، یہ لوگ ہم کو استعمال کرنے والے، ہم بے وقوف لوگ ہیں، ہم کو یہ طریقہ نہیں ہے، ہم کو یہ شعور نہیں ہے۔ ہم کو شعور ہے لیکن ہم ان کے دوغلے پن میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری وہ ہے۔ کل میں ایک تبصرہ سن رہا تھا جو بھیڑ بکریوں کا، بھیڑ بکریوں یعنی جانور ہیں، جانور کو جب چاہو ان کو ہانک لو، جب چاہو ان کو باندھو، جب چاہو ان کو کھول دو۔ یہ جانور والی زندگی مت گزاریں، یہ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ آپ کا ایک مقام ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بہت بڑے ترقی پذیر ملک کے لوگ ہیں۔ آپ ووٹ سوچ سمجھ کر دو، ووٹ سوچ سمجھ کر دو، ایسا ووٹ دو جو ان کو عقل آ جائے، جو ہم کیسے پاکستانی عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، کیسے ہم ان کی تقدیر بدلنے کی باتیں کرتے ہیں اور بعد میں ان کو بھول جاتے ہیں۔ خدا را میں آپ سے التماس کرتا ہوں، کوئی بھی آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرے، یہ ذہن میں خیال کریں، اگر جس بندے کو، پہلے تو میں آپ کو یہ گزارش کرتا، اگر یہ ووٹ سوچ سمجھ کر نہیں دیتے تو پھر برداشت کریں۔ اگر آپ ووٹ نہیں دے سکتے، آپ استعمال اپنے اس مفاد پرستی میں آ کر، اس قیمے والے نان کھانے میں، جانسے میں آ کر اگر ووٹ دیتے ہیں تو برداشت کریں۔ جس کو مرضی چاہے ووٹ دیں، کسی کا کہنا نہ مانے، میرا نہیں۔ اگر پوری کائنات آپ کو کہنا، اس کا کہنا نہ مانے، اگر کہنا نہیں مانتے تو پھر برداشت کریں۔ یہ جو آپ حکومت آئی ہے، کچھ بھی نہیں، خود ساختہ ایماندار ہے۔ یہ خان صاحب خود ساختہ ایماندار ہے، ان کی خود ساختہ ایمانداری ہم غریب عوام کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیں۔ ان کی ایمانداری اپنی جگہ، یہ مانتا ہوں، وہ چاہتے ہیں لیکن ان کا ساتھ دینے والے ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ وہ اکیلا آدمی کیا کر سکتے؟ لیکن آپ اس کو برداشت کریں، ان کو برداشت کریں، اس کو 5 سال نکالنے دیں، اس کے بعد اس کو اپنا آئینہ دکھائیں۔ جو اس نے کیا اس کو آئینہ دکھایا، آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر اس کے بدلے میں کوئی اور آتا ہے تو اس کے جھانسے میں نہ آئیں، ان کو بتائیں آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔